اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القدر مکی صورت ہے۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آیت نمبر 1، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو، اپنے کلام کو شب قدر میں یعنی کہ قدر والی رات میں نازل کرنا شروع کیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ شب قدر کی فضیلت کے لیے صرف یہ ایک آیت کافی تھی۔ اللہ رب العزت تجسس بڑھانے کے لیے آیت نمبر 2، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ جیسے میں اور آپ کہتے ہیں نا کہ تمہیں تو اس بات کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے، تم نے دیکھا ہی نہیں ہے، ابھی تمہیں کیا معلوم، جب معلوم پتہ چلے گا، جب دیکھو گے تو پتہ چلے گا۔ ابھی تمہیں اس بات کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے، اس کا ادراک تمہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر جو ہے، یہ جو لیلۃ القدر ہے، یہ دراصل 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کی کیلکولیشن کریں تو کم و بیش 84 برس بنتے ہیں، اور ان سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے اس کا کوئی کیلکولیشن نہیں ہے، کوئی اس کی میعاد مقرر نہیں ہے کہ آئے کتنی بہتر ہے، 1%، 2%، 100% یا 1000%، کچھ نہیں پتہ۔ فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر۔ 1000 مہینوں سے کتنی بہتر ہے؟ یہ میرا آپ کا بہتر نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا بہتر ہے۔ اور اس آیت کے ذیل میں، اس صورت کے ذیل میں بزرگان دین نے لکھا ہے واقعات میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام نے جو ہے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، پچھلی امتوں کی عمریں 1000 سال سے اوپر اور 1000 سال کے قریب ہوا کرتی تھیں، عبادات میں وہ ہم سے زیادہ ہوا کرتے تھے، اور جو ہے نماز میں، روزوں میں، ان کے رمضان کے مہینے ہم سے بڑھ گئے، اور حج اور زکوٰۃ میں، اور ماں باپ کی خدمتوں میں، اور تمام فرائض میں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں 1000، 1500، 2000 سال کی عمریں رکھنے والے لوگ تھے، اور ہماری ایوریج عمر اتنی نہیں ہے، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری ایک رات ان کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرمایا بہتر ہے، بہتر کی کوئی کیلکولیشن نہیں ہے، کوئی میعاد نہیں ہے، کوئی پرسنٹیج نہیں، کتنا بہتر۔ یہ میرا آپ کا بہتر نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آیت نمبر 4 میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات میں فرشتے، روح الامین سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، من کل امر، اللہ کے حکم سے اترتے ہیں۔ اس آیت کے ذیل میں علماء کرام نے لکھا کہ جب انسان کی تخلیق فرمائی گئی تو فرشتوں نے اور ملائکہ نے اللہ رب العزت کے حضور میں عرض کی کہ یا اللہ، آپ کی یہ مخلوق ایک دوسرے کی جان کی دشمن ہوگی، اور آپس میں لڑائی فساد کرے گی اور دنگا کرے گی، اور آپ کی عبادت کے لیے ہم موجود ہیں، ہم حاضر ہیں۔ مقصد یہ تھا اس بات کرنے کا کہ آپ اس انسان کو نہ بناتے تو بہتر ہوتا ہے، تو لڑاکو اور جھاڑالو مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت تنزل الملائکۃ والروح، ان فرشتوں کو، انہی فرشتوں کو اور اسی ملائکہ کی مخلوق کو شب قدر میں زمین پر بھیج رہے ہیں کہ جاؤ ذرا دیکھو، نظارہ کرو۔ جن انسانوں کے بارے میں تم نے اعتراض کیا تھا، تم معترض تھے، اعراض کر رہے تھے تم لوگ، ان کا حال ذرا معلوم کرو۔ یہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب ماہ مبارک کی، کوئی قیام میں کھڑا ہے، کوئی سجود میں کھڑا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی تسبیح و تحلیل میں ہے، کوئی میرے ذکر میں، اور کوئی میرے کلام کی تلاوت میں مشغول ہے۔ ان کے ساتھ مسئلے بہت ہیں، ان کے ساتھ بشری تقاضے بہت ہیں جو ملائکہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ بیوی بچوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں، ماں باپ کا جو ہے مقام اور مرتبہ بھی ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کا بھی ان کو حکم دیا ہے۔ شیطان کے بارے میں فرما دیا گیا انہ لکم عدو مبین، اس سے بچ کے رہنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور ان کے ساتھ موت، زندگی، حیات، بچوں کی پرورش، اور اپنے ہم زلف لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ رہنا، کھیلنا کودنا، کتنی ضروریات ہیں، اور ایک پیٹ کا نظام، اور ایک معدے کا نظام، اور ایک دماغ کی عقل، اور کپڑوں کی ضرورت، اور کھانے پینے کی حاجت، اور پھر بول و فراز کا معاملہ۔ دیکھیں نا کتنے معاملات ہیں انسان کے ساتھ،
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے ساتھ تو اتنے معاملات ہیں، اور اس کے باوجود ذرا ان کا حال دیکھو، فرشتوں کو بھیجا جا رہا ہے لیلۃ القدر میں زمین پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں، اور اللہ رب العزت اس کی میعاد بتاتے کہ یہ رات ہے کب تک؟ سلام، یہ رات سلامتی والی، امن والی، یہ حتی مطلع الفجر، صبح صادق تک، فجر کی نماز کے اوقات جب طلوع ہو رہے ہیں، سٹارٹ ہو رہے ہیں، جب تک یہ امن اور سلامتی والی ہے، یہ معاملہ ہے، اور 1000 مہینوں سے یہ بہتر ہے، کم و بیش 84 برس کا جو ہے وہ فاصلہ بنتا ہے ان دنوں کا، 1000 برس سے، اور بہتر ہے، ان سے کتنا بہتر ہے یہ ہمیں نہیں پتہ ہے۔ اللہ رب العزت ان مبارک لمحوں کی، یہ جو اللہ رب العزت نے عنایت فرمائی، جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بخشے، نبی علیہ السلام کی آخری نبی ہونے کی بدولت، یہ اسپیشلٹی ملی ہے مجھے اور آپ کو، پچھلی امتوں کو نہیں ملی تھی۔ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو دیا گیا، اور جو ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 2 شخص جو ہیں ان کا انتقال ہوتا ہے، 2 اشخاص کا، اور اس میں سے ایک جس کا بعد میں انتقال ہوتا ہے، ایک صحابی کے خواب میں آتا ہے کہ ان کو جنت المعلیٰ اور بڑے اعلیٰ مقام پر جنت الفردوس میں جانے کی اجازت مل جاتی ہے، اور جن کا 1 سال پہلے انتقال ہوا ہوگا انہیں بھی روک دیا جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں آپ صبر کریں۔ وہ اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے بارگاہ نبوت میں جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جو بعد میں جن کی جو ہے موت واقع ہوئی ہے، اور بعد میں جو اس جہان سے کوئی فرمایا وہ پہلے جنت میں جا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ان کی زندگی میں ایک رمضان المبارک زیادہ نہیں ہو گیا؟ کیا 1 رمضان کے روزے انہوں نے زیادہ نہیں رکھ لیے؟ کیا 1 سال کی عبادت نہیں بڑھ گئیں؟ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، رمضان کی فضیلت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے، اور رمضان کے اندر آخری عشرے کی فضیلت اور زیادہ ہے، اور اس آخری عشرے میں طاق اور راتوں کی فضیلت اور زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے در سے مانگنے والا بنائے، اور صحیح راستے پر چلائے، اور علماء حق کے جو ہے وہ مشعل راہ ان کو میرا بنا دیجیے، اور سیدھے راستے پر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔